السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بھائی کا بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ جنت میں شہید کی جو روح ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چڑیا میں منتقل کر دے گا، تو اتنی بڑی روح جو 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ ہائٹ کے بندے میں ہوگی، 7 فٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی روح اتنی چھوٹی سی چڑیا میں کیسے آ جائے گی؟ اب ہم نے سمجھ رکھا ہے میرا بھائی کہ روح جو ہے نا کوئی اس طرح کا کوئی جسم ہے جس طرح کا جسم ہے۔ چکر سارا یہ ہے، ہمیں روح سمجھ میں نہیں آئی کہ روح کیا ہے۔ روح بڑی لطیف شے ہے۔ روح جسم کی طرح مادی نہیں ہے، جس طرح جسم ہوتا ہے نا جس میں فلیکسیبلٹی کوئی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، وہ روح ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے۔ اگر اتنی 6 فٹ لمبی روح ہوتی، 6 فٹ لمبی روح، تو وہ ماں کے پیٹ میں کیسے آ جاتی ہے؟ اب روح تو بڑی نہیں ہوتی نا جسم کے ساتھ ساتھ، وہ تو جسم کی افزائش ہو رہی ہے۔ روح تو پہلے اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ آپ روح کے بارے میں اسٹڈی کریں، روح پہ پوری پلے لسٹ موجود ہے کہ روح جو ہے اس کی فراست، عقل، فہم، گویائی، بولنے کی طاقت، سنوائی، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، وہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ وہ جسم کے ساتھ محدود نہیں ہے، وہ اس دنیا میں محدود ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جسم کی تابع ہو گئی۔ لیکن جنت میں جسم روح کے تابع ہوگا تو جسم کی ساری کیپیبلٹیز بہت انکریز ہو جائیں گی، دیکھنے کی، سننے کی، کہ جنت میں بیٹھا ہوا جہنمیوں سے بات کرے گا، کروڑوں میل دور کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی وداؤٹ اینی ڈیوائس، دیکھ بھی رہا ہوگا، بات بھی کر رہا ہوگا، سن بھی رہا ہوگا۔ تو روح جو ہے وہ جسم کی سائز کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں۔ تو جسم بڑا ہو رہا ہے لیکن روح کی اپنی ایک کیپیبلٹی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ ایک لطیف شے نکل جاتی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے دوسری چیز جو ہم نے ازیوم کر کے رکھی ہوئی ہے کہ جنت کے پرندے بھی چھوٹے سے ہی ہوں گے۔ عقل ہے نا، ہم نے ہر چیز دنیا کے حساب سے سوچی ہوئی کہ جنت کے پرندے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوں گے دنیا کی طرح کے۔ اللہ نے ہمیں پرندوں کی سائز ہی نہیں بتائی، کتنے بڑے پرندے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اور ڈائناسور جتنے پرندے ہوں، کیا پتہ ان سے بھی بڑے ہوں، کیا پتہ، ہمیں تو نہیں پتہ نا کتنے بڑے پرندے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنی امیجنیشن سے، کیونکہ ہماری امیجنیشن بڑی محدود ہے، کیونکہ جسم نے جو بھی چیز ویژولائز کی ہے وہ اس دنیا میں ویژولائز کی ہے، اس سے آگے وہ ویژولائزیشن نہیں کر سکتا۔ ہم کارٹونز میں بھی عجیب و غریب سے جو کیریکٹرز بناتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں ہم ہیومن اینڈ اینیمل ویژولائزیشن ہی سامنے رکھتے ہیں۔ ہم نے آنکھیں ہی بنانی ہیں دیکھنے کے لیے، سونگھنے کے لیے ہم نے ناک ہی بنانی ہے، پکڑنے کے لیے ہم نے ہاتھ ہی بنانے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہم نے منہ ہی بنانا ہے کھانا کھانے کے لیے، چاہے 50 منہ بنا دے لیکن منہ ہی بنانا ہے۔ ہماری ویژولائزیشن محدود ہے، تو اسی لیے جو ہے ہر چیز کو اس دنیا کے لحاظ سے ویژولائز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے بڑے پرندے ہوں گے۔ اور روح کی پلے لسٹ ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ کو روح کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے کہ روح کو ہم نے جسم جیسا ہی مقید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پچھلی دفعہ جو میں نے ابھی درس دیا تھا، آج ایک اور اس میں ہم نے بات کی تھی، وہ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ میں جنت سے باہر اگر اکیلے پن میں جانا چاہتا ہوں، تو اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو اس میں ایک بھائی نے کہا پھر آراف والوں کو کیا ہے؟ آراف والوں کے بارے میں بھی پوری ایک پلے لسٹ موجود ہے، یاد رکھیں خلاصتاً آراف والے بھی ایونچولی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ کوئی ایسی آراف والے کوئی جنت سے باہر نہیں ہوں گے کہ باہر کوئی کھڑے ہوئے ہیں۔ I mean like ہم نے ہر چیز کو دنیا کی طرح ویژولائز کیا ہوا کہ کوئی پارک ہے، اس پارک کی ایک دیوار ہے، دیوار کی مڈیر کے اوپر آراف والے بیٹھے ہوں گے کہ کبھی حکم ہوتا ہے کود جائیں اندر باغ میں۔ ہماری ویژولائزیشن وہی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ہم نے ہر چیز کو دنیا کے لحاظ سے ویژولائز کیا ہوا ہے کہ بس اتنا ہی ہے جتنا ہمیں پتہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم ویژولائز نہیں کر سکتے، کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، دے آر بیونڈ آر انڈرسٹینڈنگ کیپیبلٹیز۔ جب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔